5 روز میں 3 تباہ کن حملے، حزب اللہ نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ لبنانی جنگجو تنظیم حزب اللہ نے شمالی مقبوضہ فلسطین اور مقبوضہ جولان پر میزائلوں اور ڈرون سے بڑا حملہ کر دیا۔ حزب اللہ کے تازہ حملوں میں 3 اسرائیلی فوجی اڈے تباہ ہو گئے۔ حزب اللہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ اس نے شمالی مقبوضہ فلسطین اور مقبوضہ جولان پر اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ رپورٹس کے مطابق حزب اللہ نے لبنان کے علاقے بقا پر غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت اور مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت میں مقبوضہ جولان میں اسرائیلی فوج کے تسنو بار اڈے پر میزائلوں سے حملہ کیا، جبکہ حزب اللہ کے مجاہدین نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوج کے ہدب یارون اڈے پر ڈرون سے حملہ کیا۔ حزب اللہ کے مطابق اس نے شمالی مقبوضہ فلسطین کے زرعیت صہیونی فوجی اڈے پر بھی حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی فوجی اڈوں پر حملوں میں کئی اسرائیلی فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق زخمی فوجیوں کی حالت بھی تشویشناک ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر تباہ کن حملے پچھلے کئی روز سے جاری ہیں۔ 2 روز پہلے بھی حزب اللہ نے شمالی اسرائیل میں آلیٹ ہشاہر قبوطس پر بڑا حملہ کیا تھا۔ حزب اللہ کے تباہ کن حملے میں کئی اسرائیلی فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ حملوں میں حزب اللہ کی جانب سے کل 55 راکٹ فائر کیے گئے۔ حزب اللہ کا کہنا تھا کہ ان کا یہ حملہ اسرائیلی فوج کی طرف سے ہفتے کو لیتانی لائن کے شمال میں واقع گاؤں پر حملے کے جواب میں کیا گیا، جس میں شامی بچوں اور ان کی ماں سمیت 10 افراد شہید اور سوڈانی کارکنوں سمیت دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ کے مطابق انہوں نے آئلیٹ شہر کو اپنے فائرنگ کے شیڈول میں شامل کیا اور پہلی بار کاتیوشار راکٹوں سے بستی پر تباہ کن حملہ کر دیا۔ حزب اللہ کے ملٹری میڈیا کے مطابق یہ بستی بالائی گلیلی میں شمال میں مشرقی صفاد میں اور لبنان کی جنوبی سرحد سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ایک اور بیان میں حزب اللہ نے البرج کے مقام پر اسرائیلی فوجیوں کے ایک اجتماع کو 2 حملہ آور ڈرون سے براہ راست نشانہ بنایا۔ البرج کے مقام پر حزب اللہ کے حملے میں بھی متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ ناظرین، اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے بتایا تھا کہ لبنان سے شمال کی طرف داغے گئے راکٹ ان علاقوں میں گرے جنہیں خالی نہیں کیا گیا تھا، جس کے باعث آگ بھی بھڑک اٹھی۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق صفاد اور اس کے گرد و نواح میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ لبنان سے بالائی گلیلی کی طرف درجنوں راکٹ داغے گئے، جس سے بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق حملے کے بعد ایمبولینس سے مہانائم چوراہے کی طرف بڑھیں، جبکہ ہتنور ہاگلیلت کے علاقے میں بمباری کے بعد بجلی کی بندش کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اسرائیلی آرمی ریڈیو کا کہنا تھا کہ لبنان سے بالائی گلیلی کی طرف 40 کے قریب راکٹ داغے گئے تھے۔ حزب اللہ نے 4 روز پہلے صہیونی فورسز کے 5 فوجی مراکز کو میزائلوں سے اڑا دیا تھا، جبکہ شمالی مقبوضہ جولان کے علاقے میں ڈرون کے ذریعے تباہی بھی مچا دی تھی۔ حزب اللہ لبنان کی وار انفارمیشن کمیٹی کے حوالے سے رپورٹ دی گئی تھی کہ لبنان کی اسلامی استقامی تحریک حزب اللہ نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے 5 فوجی مراکز پر میزائل حملے اور توپوں سے گولہ باری کی۔ رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے اعلان کیا تھا کہ غزہ کے مظلوم عوام اور فلسطین کے استقامتی محاذ کی حمایت میں اس نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں غاصب صہیونی حکومت کے برکا ریشہ فوجی مرکز پر گائیڈڈ میزائلوں سے حملہ کیا۔ حزب اللہ کے مجاہدین نے اسی طرح غاصب صہیونی حکومت کی متعدد فوجی چھاؤنی، جل الدیر نامی فوجی اڈے اور العاصی فوجی مرکز پر میزائلوں اور توپوں سے حملے کیے۔ حزب اللہ لبنان نے اسی طرح لبنان کے عام شہریوں پر صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں نتوا نامی صہیونی کالونی اور ان کی عمارتوں کو میزائل حملوں کا نشانہ بنایا، جن میں صہیونی حکومت کے فوجی رہتے ہیں۔ حزب اللہ کے کامیاب میزائل حملوں میں درجنوں اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے اور کئی زخمی بھی ہوئے، جن میں متعدد اسرائیلی فوجیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ فوجی مراکز پر حملوں میں اسرائیل کو بھاری مالی اور جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ حزب اللہ نے شمالی مقبوضہ جولان کے علاقوں کیلے اور شائل پر بھی حملے کیے۔ حملوں کے بعد صہیونی علاقوں میں خطرے کے سائرن کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ کے مطابق مقبوضہ جولان میں شدید دھماکوں کی آواز کے بعد دھوئیں کے بادل بھی اٹھتے دکھائی دیے۔ صہیونی فوج کے ریڈیو نے بھی اعلان کیا تھا کہ ایک خودکش ڈرون شمالی جولان پر گرا، لیکن اس نے اس حملے کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ حزب اللہ کا کہنا تھا کہ شمالی جولان پر ڈرون حملے میں اسرائیل کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ حزب اللہ نے مقبوضہ جولان پر ڈرون حملہ ایسی حالت میں کیا جب غاصب صہیونیوں پر ایران اور حزب اللہ کی جانب سے شہید اسماعیل ہنیہ اور حزب اللہ کے کمانڈر شہید فواد شکر کے خون کا بدلہ لیے جانے کا خوف اور وحشت طاری ہے۔ حزب اللہ کے حملے شروع ہونے کے بعد شمالی مقبوضہ فلسطین کی بہت سی صہیونی کالونیوں اور یہودیوں سے خالی ہو چکی ہیں، اور جو تھوڑے بہت صہیونی آباد کاران رہ گئے ہیں وہ ذہنی اور نفسیاتی مریض ہو چکے ہیں۔
خود صہیونی میڈیا نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ شہید اسماعیل ہنیہ پر دہشت گردانہ حملے کا بدلہ لیے جانے کا خوف پورے مقبوضہ فلسطین پر طاری ہے اور حکام سے لے کر عوام تک سبھی اس وحشت میں مبتلا ہیں کہ کسی بھی وقت بڑا جوابی حملہ ہو سکتا ہے۔